صفا خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأصفياء أما بعد. جس طرح کہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے یہ سال میں جو 12 مہینے بنائے، ان کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی ہے. تو جیسے ان دوسرے بھائیوں سے غلطی ہوئی، ظلم کیا انہوں نے، پھر آپ سے معافی چاہی، تو یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے ان سب کو معافی مل گئی بڑے جرموں کی. اسی طرح یہ 12 مہینے ہیں، ان میں رمضان کی مثال حضرت یوسف کی ہے، اور 11 مہینے جو ہیں اگر انسان نے غفلت کی، گناہوں میں زندگی گزاری، تو وہ اس 12ویں مہینے میں مغفرت اور بخشش مانگے گا. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کو معاف کیا، تو آپ کو بھی اللہ پاک معاف کرے گا. So a person should take heed, and his days of other, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosever day of today is similar to the day of yesterday regarding iman and amal, he is in loss as well. تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جس کا کل کا دن اور آج کا دن ایک برابر ہے ایمان اور عمل میں، وہ بھی بندہ نقصان میں ہے. چاہے جائے کہ وہ بندہ نیچے چلا جائے، چاہے جائے کہ اس کا رمضان اور دوسرے دن وہ ایک برابر ہوں. His days are similar. That is why in Ramadan, the more closer you, the more intense. The sunnah is to become more intense in worship and devotion until the last 10 days you reach its more devotion there. So Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal, today a part of Surah Al-A'raf and other surah have been read, and in that Allah subhanahu wa ta'ala has given many of us a lesson, and the lesson is that many people, they think the day will come when somehow I will become closer to Allah, I will become pious person, I will do good deeds, and automatically I will, like I like sins now, I will have attraction towards good deeds, and then I'm going to become pious person or righteous person or successful. And many people, they wait that we find someone, a buzurg does dua for us, an angel do dua for us, wali does dua for us, he does pay attention to us, he gives faiz and nazar to us, and we will become blessed. تو بہت سارے لوگ ساری زندگی کئی دفعہ اس شبے میں رہتے ہیں کہ خود بخود نیک عمل شروع ہو جائیں گے، خود ہی ہم نیکی کی طرف چلے جائیں گے، کسی بزرگ کی دعا لگ جائے گی، کسی بزرگ کی نظر کر دے گا تو وہ میرا کام بن جائے گا. تو یاد رکھیں، یہ آج جو قرآن مجید کا حصہ پڑھا گیا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا عام بزرگ کی بات نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو نبیوں میں بھی رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی اولو العزم ہیں، اولو العزم میں بھی کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والی. So today you heard about Sayyidina Musa alayhi salam, about him, not a wali, not a nabi, not a normal rasul, but the top 5 highest ranking rasuls. And he said, I have given you faiz, O Bani Israel, I have given you my faiz, my tawajjuh is on you. Ya qawm idkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum. O nation, O my qawm, enter the sacred lands of Baitul Quds and Palestine. That was the land of Quds.
and is the land of goods. Enter and you will get victory and you will become successful. Now, these people, جب اللہ موسیٰ کے علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، کتب اللہ نے بشارت دے دی ہے، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے یہ زمین، بس تم داخل ہو جاؤ، باقی کام جو ہے وہ ہو جائے گا. What they said، انہوں نے کہا کہ صرف اللہ اور اس کا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہے، وہ کریں، کوئی خاص کرم کریں، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی کر دے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. So they said, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدًا. They said, no, this part also Allah and His messenger, meaning Sayyidina Musa alayhi salam, they should do this part as well. وہی وہ جو ہے نا اندر جا کے اور بھی کام ہمارے لیے صرف صاف کر دے میدان، ہم آ کے بادشاہی کریں، ہم آپ کے یہ جو اندر جانا، تھوڑی بہت مجاہدہ کرنا، لڑائی کرنا، وہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں، سست ہو گئے وہ لوگ. دے بیکیم لیزی. اسی طرح آج کے لوگ ہیں، حضرت صاحب نظر کرو، حضرت صاحب کوئی ایسی بوٹی دو، ایسی کوئی وظیفہ کہ خود ہی مندہ چلا جائے. بھائی کلمے سے زیادہ کوئی وظیفہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی وسیلہ نہیں، ان کی محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. تو جو بندہ ان چیزوں کو استعمال کر کے نہیں آگے جا رہا، وہ اور کسی گدڑ سنگی سے کچھ نہیں بنے گا اس کا، وہ الٹا نقصان اٹھائے گا، بے شک جتنا مرضی گھومتا رہے ادھر ادھر جو مرضی. تو اللہ جل مجدہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ said that when they have in this mentality، یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر رحم فرما. جب تک آپ اپنے حال پر رحم نہیں کریں گے، اللہ کا رسول نہیں رحم کرے گا، نہ اللہ کرے گا. آپ خود تو ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، یا تو خود ظلم چھوڑ دیں اور اپنے اوپر رحم کریں، پھر اللہ کے رسول سے درخواست کریں کہ یا رسول آپ بھی ہمیں فیض دیں، یا اللہ آپ بھی کرم کرو ہم پر. اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر، کہ اللہ will not change. Allah will not change the condition until you change firstly ma fi anfusihim، جو اندر ہے تم نہیں بدلنا چاہتے، تم نہیں رحم کر رہے اپنے اوپر، تو اللہ نہیں بدلے گا تمہیں، جو مرضی باتیں کرتے رہو. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان میں کو لوگوں نے کہا، people said فَاذْهَبْ أَنْتَ، کہ اللہ رسول ہی ہم پر کرم کر دے، ہم تو یہی بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے. اسی طرح آج ہم بھی ہیں، خود گناہ نہیں چھوڑنے، زیادتی نہیں چھوڑنی، ظلم نہیں چھوڑنا، غفلت نہیں چھوڑنی، سود نہیں چھوڑنا، شراب نہیں چھوڑنی، بے پردگی نہیں چھوڑنی، زنا، یہ وہ کہنا کہ اللہ کا رسول ہی ہم پر کرم کر دے، یا رسول اللہ انظر حالنا. وہ تو کرتے ہیں کرم، ان کا تو کرم ہے ہی ہے، اللہ بھی رحم اور کرم کرتا ہے، لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے اوپر رحم کریں، آپ خود بھی اپنے اوپر کو ترس کھائیں. آپ کو جب اپنی نہیں ترس، تو پھر جو ہے اللہ جل مجدہ نے ان کو فرمایا اب تمہاری سزا یہ ہے فَإِنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب 40 سال تم اس صحرا میں گھومتے رہو، تمہیں رستہ ہی نہیں ملے گا. تم اتنے سست کہ تمہیں اللہ کا رسول راہ دکھلا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ وہی کرم کرے، تم کچھ نہیں کرو گے. اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک نے ان سے بھی بڑا رسول بھیجا، اس رسول نے بھی فرمایا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، میری سنت پر عمل کر لو، میری سنت پر عمل، تم جنت میں عمل چلے جاؤ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں، کوئی اور ہی کرے، آپ کے منہ پر داڑھی اچھی لگتی ہے، آپ کے اوپر پردہ اچھا لگتا ہے، آپ بزرگ اچھے لگتے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، لیکن میرا تو کوئی نظر کرو، کوئی کرم کریں، کوئی ایسی نظر کریں. تو یہ دیکھیں، یہ دھوکہ بندہ دے رہا اپنے آپ کو. A person is actually just deceiving himself. You will have to take the initiative. آپ کو چینج ہونا پڑے گا. تو پھر سزا ملتی ہے ایسے بندوں کو. کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو ملی کہ 40 سال وہ گھومتے رہے، پھر رستہ ہی نہ ملا. Similarly, Allah punishes these people
that they will go astray, and years they will go astray and they won't get guidance. پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی, سب مرضی جو مرضی ہے پھرتے رہیں کرتے رہیں گناہوں کی وادیوں میں. they wander in the valleys of sin and valleys of ghafla for years and years, they don't get tawfiq. That is why adab is very very important. کہ اگر کسی بزرگ سے, ولی سے, نیک بندے سے, والدین ہیں, ادب احترام کرے بندہ, کوئی موقع ملتا ہے, person gets opportunity, he should at least be respectful, تو وہ کم از کم محروم نہیں ہوگا. کہتے بے ادب بے نصیب, تو انہوں نے بے ادبی کی کہ اللہ کا اس کا رسول ہی لڑے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو ان کو بے ادبی کی سزا ملی کہ 40 سال وہ اس ملک میں جگہ میں نہیں جا سکے, ان کی اولادیں آگے گئیں, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھی رستے میں ہی, یعنی انہی دنوں میں اسی سیاحت کے دوران ہی پردہ فرما گئے, اس لیے ان کی قبر بھی وہاں بنی ہوئی ہے باہر. تو یہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں ایک سبق دیا. اللہ سبحانہ وتعالی gave us a lesson کہ that let aside a wali, اگر آپ کو رسول نے, if you messenger of Allah is giving guidance and you don't actually want to make initiative, you don't want to sacrifice, you don't want to make movement, you don't want to become active, you will not get anywhere. سننے سے کچھ نہیں ہوتا, بشارتیں خوابیں آ جائیں, کوئی کہہ رہا جی میں کعبے میں گیا, کوئی کہہ جی میں خواب ہی ہے, جو مرضی خواب آ جائے, سب سے بڑی بشارت تو قرآن ہے. تو قرآن نے بشارت دی ان کو, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی وحی کی زبان سے, لیکن پھر بھی جب انہوں نے مجاہدہ نہیں کیا, قربانی نہیں دی, تو اللہ جل مجدہ نے ان کو رستہ کامیابی نہیں دی. تو اللہ جل مجدہ, ہم یہ جو قرآن سن رہے ہیں روزانہ, تو یہ سننے کے لیے نہیں ہے, یہ سمجھنے عمل کے لیے ہے. آپ جب اپنا جو ہے جسم اور زندگی اسے بدلیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے, ورنہ پھر ایسے ہی وقت گزرتا جائے گا اور بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں بلکہ کہ جبریل علیہ السلام عام طور پر کسی کے لیے نقصان کی دعا نہیں کرتے. فرشتے ہیں, پاک اللہ کی مخلوق ہے, وہ نقصان نہیں چاہتے. لیکن جو رمضان میں جو لوگ زندگی اپنی نہ بدلیں, ان کے لیے انہوں نے بھی ان کے خلاف دعا کی. People who don't change in Ramadan, even Jibreel علیہ السلام did dua against them, کہ یہ پھر بھی بغض لے کے پھر رہا ہے, یہ پھر بھی کینہ لے کے پھر رہا ہے. This person is in the same habitual sin, same lifestyle, he doesn't change in Ramadan. So Jibreel alayhi salam said to Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may Allah destroy that person who does not get forgiven actually by changing himself in Ramadan. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put a stamp of Ameen on it, and he said, yes, definitely this person deserves this. تو اس لیے جو ہے یہ آپ کے لیے موقع ہے. اللہ جل مجدہ مجھے بھی اس نصیحت پر عمل کی, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے ہمیں بدلنے کی اور خاتمہ بھی لیما فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.